ہم نے تو دیکھنا ہے مسلم میں ہے، بس ٹھیک ہے اس کو فارورڈ کرو. ہم نے تو یہ مفید استعمال، ہم مفید استعمال کر رہے ہیں اور ہم اپنی طرف سے نیکی کر رہے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، جس نے میرے اوپر جان بوجھ کے جھوٹ بولا، وہ حدیث نہیں ہے، اس کو حدیث سمجھ کے اور آگے پھیلاتے رہے، ہم جھوٹ پھیلاتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ہم تو اس کا مفید استعمال کر رہے ہیں، ہم تو اس کو ٹھیک یعنی درست استعمال. حدیثیں شیئر کرتا ہوں جی، میں تو کچھ اور کرتا ہی نہیں، صرف حدیثیں شیئر کرتا ہوں. تو حدیثیں پہلے دیکھو تو صحیح، کہاں سے دیکھنی؟ یہ بات تو یعنی عام لوگوں کی بات تو عام لوگوں کی، علماء سارے کے سارے آن لائن سورسز کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. لائبریریاں ویران ہیں، لائبریریوں کی طرف جاتا ہی کوئی نہیں. یقین کریں میں آپ اپنا واقعہ بتاتا ہوں. پچھلے دنوں کوئی ایسی پوسٹ آئی میرے سامنے، بنی ہوئی پوسٹ، اس کے اوپر حدیث لکھی ہوئی تھی. تو میں نے پہلے شیئر کی، پھر میں نے فوراً ہی اس کو ڈیلیٹ کر دیا. اس لیے ڈیلیٹ کیا کہ اس کے نیچے جو حوالہ لکھا ہوا تھا مجھے اس حوالے کی سمجھ نہیں آئی. تو میں نے جا کے چیک کرنے کی کوشش کی، وہ حوالہ مجھے کہیں نہیں ملا. میں نے کتابوں میں دیکھا، مجھے بالآخر وہ سلسلہ صحیحہ میں حدیث مل گئی. جب سلسلہ صحیحہ میں حدیث مل گئی تو میں نے اس کا نمبر لکھا، اوپر حدیث کا نمبر لکھا، حوالہ دیا اور میں نے شیئر کر دی. اب مجھے یاد نہیں ہے کون سی حدیث تھی، ورنہ میں آپ کو حدیث بھی بتا دیتا. تو میں نے نمبر لکھ کے میں نے شیئر کر دیا. اس کے اوپر مختلف قسم کے کمنٹس آتے رہے. یقین کریں ایک عالم دین کا کمنٹ آیا، عالم دین کا کمنٹ آیا کہ یہ حدیث تو سلسلہ صحیحہ میں ہے ہی نہیں، آپ نے غلط جو ہے وہ شیئر کر دیا، آپ نے غلط حوالہ دیا ہے، یہ سلسلہ صحیحہ میں حدیث نہیں ہے. میں نے کیا کیا کہ میں نے اس کا صفحہ نمبر جو تھا، اس صفحہ اس کی تصویر لی اور صفحے کی تصویر لے کے میں نے ان کو ساتھ دے دیا کہ یہ جناب آپ صفحہ دیکھ لیں، اس کے اوپر حدیث بھی ہے، صفحہ نمبر بھی دیکھ لیں. انہوں نے کیا کیا، اس کے جواب میں انہوں نے مجھے ایک صفحہ شیئر کیا. انہوں نے ایک صفحہ شیئر کیا جو کسی آن لائن کتاب کا تھا، اور اس کا صفحہ شیئر کیا، اس کے اوپر کوئی اور لکھی ہوئی تھی اور کچھ اور چیز تھی. تو میں نے ان سے کہا حضرت آپ صرف اتنی زحمت کر لیں کہ کتاب کو لائبریری سے دیکھ لیں. جب آپ آن لائن دیکھتے رہیں گے اور انہی سورسز کے اوپر لگے رہیں گے تو پھر آپ کو یہی جو ہے وہ ہدایت اور رہنمائی ملتی رہے گی. یہ میں مفید استعمال کی بات کر رہا ہوں. مفید استعمال بھی 90%. یہ اور بات ہے کہ آپ پی ڈی ایف ورژن جو ہے کسی کتاب کا وہ لے لیں تو وہ تو ٹھیک ہے، پی ڈی ایف ہے تو پی ڈی ایف ہے، اس کی تو وہ پوری کتاب ہے. اگر آپ کسی کوئی پی ڈی ایف کتاب پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ پی ڈی ایف نہیں ہے تو پھر ہزار باتیں اس کے اندر. یہ مفید استعمال جب ہم کر رہے ہیں تو ہم آہستہ 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 اپنے دین سے دور چلے جا رہے ہیں. اور مفید استعمال میں وہ جو غیر مفید ہے اس پہ تو سب متفق ہیں، اس پہ تو کوئی بات نہیں. جو مفید استعمال ہے اس کے اندر ہمارا علم جو ہے وہ آہستہ آہستہ محدود ہو کے اسی اسمارٹ فون کا رہ گیا ہے، اس کے علاوہ ہمارا علم کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. لہٰذا